دوستوں، آپ نے لوگوں کو گھوڑے، ہاتھی، اونٹ، خچر وغیرہ پر سواری کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، مگر کیا آپ نے ایک ایسے بزرگ کے بارے میں سنا ہے جو کہ خونخوار شیر پر سواری کرتے تھے؟ ہاں ناظرین، اور آج بھی لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان کی درگاہ پر ایک شیر غیب سے ظاہر ہوتا ہے اور اپنی دم سے درگاہ میں جھاڑو دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، یہ اللہ کے ولی کی ایسی شان ہے کہ آسمان کی بجلی بھی ان کے مزار کا طواف کرتی ہے اور بڑے بڑے جادوگر یہاں آ کر اپنا سر جھکا دیتے ہیں، اور اس درگاہ میں کوئی بھی زہریلا سانپ یا بچھو کسی بھی عقیدت مند کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کسی کو نہیں کاٹتا، اور یہ یہاں کی ایک زندہ کرامت ہے۔ تو چلیے انہی بزرگ کی سوانح حیات اور ان کی چند کرامتیں ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس ویڈیو کو مل کر اینڈ تک دیکھتے ہیں۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک بہت ہی خاص درگاہ شریف کے ولاگ کے ساتھ۔ ناظرین، آج جس سرزمین پر میں حاضر ہوں، یہ سرزمین ہے ملک ہندوستان کی ریاست کرناٹکا، اور کرناٹکا کا ایک مشہور شہر جسے بسوا کلیان کہتے ہیں، اور بیدر سے تقریباً 80 کلومیٹر کی دوری پر اور گلبرگہ سے بھی تقریباً 70-80 کلومیٹر کی دوری پر یہ بسوا کلیان کا شہر موجود ہے۔ اور بسوا کلیان کے جو مشہور و معروف بزرگ ہیں، جو شہر کے قطب بھی کہلاتے ہیں، حضرت سیدنا تاج الدین راجہ حسن شیر سوار المعروف راجہ حسن باغ سوار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو حضرت کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ اور بہت ہی خاص بات یہ ہے کہ میرے ساتھ جو موجود ہیں درگاہ شریف کے سجادہ نشین اور متولی حضرت مولانا ضیاء الحسن جاگیردار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور حضرت کے فرزند اور جانشین مصباح الحسن صاحب اور سید خسرو الحسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور حضرت سے بات چیت ہوئی اور درگاہ کی کافی ساری معلومات حضرت نے ہمیں بتائی ہیں۔ تو چلیے ناظرین، سب سے پہلے درگاہ شریف کے اندر چلتے ہیں۔ میں بالکل درگاہ شریف کے کمپاؤنڈ ہی میں موجود ہوں۔ یہ درگاہ شریف کا تقریباً تیسرا بڑا گیٹ ہے۔ سب سے پہلے ایک گیٹ آتا ہے، اس کے بعد ایک بڑا دروازہ آتا ہے، اور یہ تیسرے دروازے کے بعد درگاہ شریف آتی ہے۔ اس سے پہلے آپ میں سے بھی کئی سارے لوگوں نے یہاں کی فوٹوز وغیرہ دیکھی ہوں گی، میں نے بھی یہاں کی فوٹوز دیکھی تھی، تو صرف یہ درگاہ کی دیکھی تھی اور یہ گمان کیا تھا کہ درگاہ صرف اتنا ہی احاطہ ہوگا، لیکن یہاں آنے کے بعد پتہ چلا درگاہ کا احاطہ ماشاءاللہ کافی بڑا ہے اور بہت اچھے طریقے سے یہاں پر مینٹیننس کیا گیا ہے۔ تو چلیے تمام درگاہ کی زیارت میں کرواتا ہوں، اور حضرت کی جو بھی تاریخ ہے، ہسٹری ہے، انشاءاللہ تمام باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے، ہم لوگ آگے ملتے ہیں۔ ناظرین، حضرت کا نام حضرت خواجہ سید تاج الدین شیر سوار چشتی نظامی منوری سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور آپ راجہ باغ سوار کے نام سے مشہور اور معروف ہیں۔ ناظرین، آپ کی پیدائش ملک ایران کے ایک مشہور اور تاریخی شہر سمنان میں ہوئی، اور آپ سادات کے گھرانے میں 699 ہجری یعنی 699 ہجری اسلامک ایئر میں حضرت سید احمد سمنانی کے گھر پیدا ہوئے۔ دوستوں، آپ کے والد محترم کا نام حضرت سید احمد سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ آپ کی زوجہ محترمہ یعنی آپ کی بیوی کا نام حضرت بی بی سکینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ آپ کے دو بھائی بھی تھے، ایک کا نام حضرت سید حسام الدین بنارسی اور دوسرے کا نام حضرت سید شاہ ارزان دیوان ہے، جو کہ جھانسی میں رہنے لگے تھے۔ ناظرین، حضرت تاج الدین شیر سوار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نسبی تعلق خاندان قادریہ سے ہے، لیکن آپ سلسلہ چشتیہ نظامیہ منوریہ میں آپ نے بیعت و خلافت حاصل کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب سمنان شہر میں رہا کرتے تھے، آپ کو سلسلہ چشتیہ میں بیعت و خلافت حاصل کرنے کا بڑا ہی شوق تھا، اور اسی سلسلے میں آپ اور آپ کے والدین اور آپ کے اہل خاندان ملک ایران سے ہجرت کر کے ملک ہندوستان تشریف لائے، اور ہندوستان کے دہلی شہر میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ لیکن افسوسناک خبر یہ معلوم ہوئی کہ جب آپ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اس وقت تک حضرت نظام الدین اولیاء پردہ فرما گئے تھے، اور اس دن آپ کی زیارت کی فاتحہ تھی، اور حضرت تاج الدین شیر سوار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس بات کا بڑا ہی افسوس ہوتا ہے
لیکن آپ کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے یہ بشارت ملتی ہے کہ اے تاج الدین، تم ہانسی شہر چلے جاؤ، وہاں پر تمہاری ملاقات میرے مرید اور خلیفہ قطب الدین منور سے ہوگی اور تمہارا فیض قطب الدین منور ہی کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے یہ بشارت حاصل ہوئی تو آپ فوراً دہلی سے ہانسی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین، ہانسی جو ہے ہریانہ اسٹیٹ کا ایک قدیم شہر ہے اور دہلی سے تقریباً 150 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے۔ تو پھر یہاں دہلی سے حضرت تاج الدین شیر سوار رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر سے ملاقات کرنے کے لیے روانہ ہوئے ہانسی کے لیے۔ تو وہاں ہانسی میں آپ کے پیر کو بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بشارت دے دی کہ ایک نوجوان جن کا نام تاج الدین ہے وہ تمہارے پاس آ رہا ہے، اسے تم اپنا مرید اور خلیفہ بنانا اور اپنا فیض اسے عطا کرنا۔ تو پھر حضرت قطب الدین منور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حضرت نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کو باہر کھڑا کر دیا اور کہا کہ تاج الدین نامی ایک نوجوان یہاں پر آنے والے ہیں، ان کا حلیہ ایسا ہوگا، اور چند نشانیاں بیان کر دیں جو کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے حضرت قطب الدین منور کو بشارت میں بتا دی تھیں۔ جب حضرت تاج الدین شیر سوار رحمۃ اللہ علیہ ہانسی پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت قطب الدین منور کے بیٹے حضرت نور الدین سے ہوئی۔ تو آپ نے حضرت تاج الدین کو پہچان لیا اور پھر اپنے والد حضرت قطب الدین منور کے پاس لے گئے۔ پھر حضرت تاج الدین شیر سوار رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت قطب الدین منور کی بارگاہی میں رہے اور خوب سارا فیض حاصل کرتے رہے۔ تو ناظرین، حضرت تاج الدین شیر سوار رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ جو منوری لگایا جاتا ہے وہ نام حضرت قطب الدین منور کی نسبت سے ہی لگایا جاتا ہے۔ حضرت قطب الدین منور رحمۃ اللہ علیہ حضرت تاج الدین شیر سوار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ بات ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا، جب تم اپنے نفس کو قابو کر لو گے، جب تمہارا قابو اپنے نفس پر ہو جائے گا تو سارے انسان اور حیوانات تمہارے قابو میں آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت سید تاج الدین شیر سوار المعروف راجہ باغ سوار رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر حضرت قطب الدین منور کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں ایک جنگل میں تھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درندہ شیر آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے اور یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ مجھ پر سواری کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت اس شیر کی بات کو سمجھ جاتے ہیں اور پھر اس وقت آپ کو اپنے پیر و مرشد کا ایک قول یاد آتا ہے کہ آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ اے تاج الدین، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری سواری کے لیے شیر خود تمہارے پاس آئے گا، وہ اس لیے کہ تم نے اپنے نفس کو ایسا موتی و فرما بردار کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس شیر کے اصرار پر آپ اس شیر پر سوار ہو جاتے ہیں اور اس شیر پر سواری کرتے ہوئے ہانسی پہنچتے ہیں اپنی پیر کی بارگاہ میں، اور آپ کو شیر پر سواری کرتا ہوا آپ کے پیر و مرشد پیر طریقت حضرت قطب الدین منور ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے تاج الدین، تم تو شیر سوار ہو، یعنی تم شیر پر سواری کرنے والے ہو۔ تو آپ کے پیر نے جو اس وقت آپ کو شیر سوار پکارا تھا، تو اسی وقت سے آپ کے تمام پیر بھائی اور آپ کے مریدین بھی آپ کو شیر سوار یا باغ سوار کے نام سے پکارنے اور جاننے لگے ہیں۔ ناظرین، 1330 میں بروز عید الفطر بسوا کلیان میں ایک زوردار بجلی گرتی ہے اور وہ بجلی درگاہ شریف کے پاس گرتی ہے۔ تو بسوا کلیان کے لوگ دوڑتے ہوئے درگاہ شریف پر پہنچے کہ کہیں کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا۔ تو وہاں پر آ کر کے دیکھا کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہاں پر کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو ان لوگوں نے درگاہ میں موجود لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہاں پر کوئی بجلی گری تھی؟ تو ان تمام زائرین نے کہا کہ بجلی گنبد میں داخل ہوئی، مزار شریف کا طواف کرتے ہوئے دروازے سے نکل گئی۔ ایک نور کی لہر تھی جو ایک لمحے میں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، غائب ہو گئی،
اللہ اکبر۔ اور حضرت کی یہ کرامت دیکھی گئی کہ وہ بجلی گنبد کے اندر مزار شریف کے پاس داخل ہوئی، لیکن مزار شریف کے غلاف یا کوئی بھی پھول جلا تک نہیں، اور اس میں کوئی جنبش یا حرکت تک پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ بجلی با ادب گنبد میں داخل ہوئی اور مزار کا طواف کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ شاعر بڑا ہی خوب فرماتے ہیں کہ لینا ہو جو بھی لیجئے شیر سوار سے، بجلی طواف کر گئی جن کے مزار سے، مشہور واقعہ ہے کرامت بروز عید، بجلی طواف کر گئی ان کے مزار کا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جب حضرت شیر سوار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی پیر کی بارگاہ میں موجود تھے تو آپ کے پیر نے فرمایا تھا کہ بیٹا میں خلوت میں رہتا ہوں اور جلوت کے لیے میں نے تجھے تیار کیا ہے، مجھے جو بھی علم عطا ہوا ہے وہ میں نے تجھے نوازا ہے، اور یہ علم تو لوگوں تک پہنچائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت تاج الدین شیر سوار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کے حکم پر ہریانہ ہانسی سے نکل کر ہندوستان کے مختلف علاقوں میں سفر کرتے ہیں اور دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کرناٹکا، تمل ناڈو، آندھرا پردیش، تلنگانہ اور مہاراشٹرا وغیرہ میں کئی جگہوں پر آپ نے چلہ بھی فرمایا، اور حضرت شیخ المشائخ حضرت خواجہ ابو الحسن جاگیردار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق کے مطابق حضرت سید تاج الدین شیر سوار المعروف راجہ باغ سوار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملک بھر میں 700 سے بھی زیادہ چلے گاہ موجود ہیں، اور کرناٹکا، مہاراشٹرا اور آندھرا پردیش، تمل ناڈو وغیرہ میں سب سے زیادہ آپ کے چلے گاہ موجود ہیں۔ اور آپ کے اتنے سارے چلے گاہ اور مقامات ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آپ کا اصل مزار کہاں پر ہے۔ اور ناظرین، آج اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ آپ کی اصل مزار شریف یہی ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ معتبر اسنادات وہ تواریخ کی کتب سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی آخری آرام گاہ کلیانی شریف دکن المعروف بسوا کلیان ضلع بیدر کرناٹک ہی میں موجود ہیں، اور اسی درگاہ شریف کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ ناظرین، جب حضرت تاج الدین شیر سوار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلیانی پہنچے، یعنی بسوا کلیان پہنچے، تو یہاں پر ایک بہت ہی بڑا جادوگر رہا کرتا تھا جو اپنے جادو سے یہاں کے لوگوں کو پریشان کیا کرتا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے اپنی جادو سے ایک جھولی ہوا میں بھیجتا، اور وہ جھولی جو ہے لوگوں کے دکانوں اور مکانوں کے پاس آتی تھی ہوا میں لٹکی ہوئی، تو لوگ اس میں اپنا روپیہ پیسہ اور دیگر چیزیں ڈال دیتے تھے، اور پھر وہ جھولی اس جادوگر کے پاس چلے جاتی۔ یہ چیز جو ہے روزانہ کا معمول تھا۔ لیکن جب حضرت راجہ باغ سوار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلیانی تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کے چہرے کی نورانیت کو دیکھا، آپ کی بزرگی کو جانا، اور آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور، اس جادوگر سے ہم بڑے پریشان ہو چکے ہیں، آپ ہمیں اس جادوگر سے نجات دلوائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں اس جادوگر سے بچاؤں گا۔ اگلے دن جب وہ جادوگر کی بوری ہوا میں لٹکی ہوئی لوگوں کے پاس آئی تو حضرت کے حکم سے وہ جھولی وہیں پر رک جاتی ہے۔ جادوگر اپنی جادو سے پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی جھولی کو اپنے پاس واپس بلوائے، لیکن وہ جھولی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتی، کیونکہ وہ حضرت کے حکم پر وہیں پر رک گئی تھی۔ تو جادوگر غصے میں بھرا ہوا وہاں پر آتا ہے اور حضرت پر اپنے جادو کے پورے وار آزماتا ہے، لیکن حضرت پر اس کے جادو کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا وار اسی پر واپس لوٹتا ہے۔ تو وہ بھاگتا ہوا حضرت کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں مان گیا کہ آپ مجھ سے زیادہ باکمال ہیں، مجھ سے بڑے جادوگر ہیں، میری جھولی مجھے واپس دے دیجئے، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم جادوگر نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے فقیر ہیں، وہ غریب نواز جن پر جوگی جے پال نے جادو کی اور ناکام رہا،
खिदमत में पहुंचकर कदम बोसी की और जादूगरी छोड़कर हज़रत का खादिम बन गया और दीन और ईमान को कबूल करके अब्दुल्ला बयाबानी बन गया। मैं भी तुझे हुक्म देता हूँ कि तू ये जादूगरी छोड़ दे और दीन इस्लाम को कबूल कर और अल्लाह का नेक बंदा बन जा। हज़रत की बातों में ऐसा असर था और ऐसी तासीर थी कि वो बड़ा जादूगर तौबा करता है और दीन इस्लाम को कबूल करके नेक इंसान बनता है और हज़रत का सच्चा ग़ुलाम भी बन जाता है। और आज भी हज़रत की बारगाह में ये करामत हमें देखने के लिए मिलती है कि जिन पर भी किसी भी तरह का जादू हो जाता है तो हज़रत की बारगाह में आने के बाद हर तरह का जादू टूट जाता है और उस शख्स को शिफा मिल जाती है। एक और ज़िंदा करामत आज भी आपको इस दरगाह शरीफ में देखने के लिए मिलेगी कि कोई भी जहरीला सांप हो या बिच्छू हो वो आपको दरगाह शरीफ की इहाते में नहीं काटता है। बारहा ऐसा देखा गया है कि जब दरगाह शरीफ के खादिमीन दरगाह शरीफ को खोलते हैं तो मज़ार शरीफ के पास से कई जहरीले सांप निकलते हैं जो गिलाफ के अंदर मौजूद होते थे, लेकिन जब आम लोगों की ज़ियारत का वक्त होता तो वो सांप बग़ैर किसी को तकलीफ़ दिए वहाँ से चले जाते। और सैकड़ों सालों से आज तक ऐसा नहीं देखा गया कि किसी भी सांप या बिच्छू ने दरगाह शरीफ पर आए हुए लोगों को काटा हो या तकलीफ़ पहुंचाई हो। नाज़रीन, इस दरगाह का उर्स शरीफ हर साल शव्वाल के महीने की 21, 22 और 23 तारीख को बड़े ही शान के साथ मनाया जाता है। यानी रमज़ान के बाद जो महीना आता है शव्वाल का, उसकी 21, 22 और 23 तारीख को मनाया जाता है। नाज़रीन, हज़रत राजा बागसवार रहमतुल्लाह अलैह की कुल उम्र शरीफ 99 साल 7 माह 15 दिन की हुई, यानी 99 ईयर्स 7 मंथ 15 डेज़ की आपकी एज हुई और आपका विसाल 799 हिजरी मुताबिक 1397 ईस्वी में हुई और आपके विसाल को आज 1443 हिजरी में 644 ईयर्स हो चुके हैं। नाज़रीन, हज़रत सैयद ताजुद्दीन शेर सवार अलमारूफ़ राजा बागसवार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सवाने और आपकी करामतें जो हैं बेशुमार हैं, जो कि इस मुख्तसर से वीडियो में तमाम चीज़ें बयान करना बहुत ही मुश्किल है। इंशाअल्लाह फिर कभी आपकी सवाने पर और आपके तालीमात और आपकी और करामतों पर वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारा एक काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल व्हील ऑफ इस्लाम को ज्वाइन भी कर सकते हैं। नीचे जो सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको ज्वाइन बटन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं और व्हील ऑफ इस्लाम सपोर्टर्स बन सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि हम नेक्स्ट जो भी दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए जाएंगे तो उसमें आपका भी हिस्सा होगा और इंशाअल्लाह आपको भी इसका सवाब ज़रूर मिलेगा। कई सारे आशिक़ाने औलिया ने हमारे चैनल को ज्वाइन किया है और व्हील ऑफ इस्लाम सपोर्टर्स बन चुके हैं। कोशिश करें कि आप भी व्हील ऑफ इस्लाम सपोर्टर्स बन सकें। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आपने हज़रत की दरगाह की ज़ियारत की और हज़रत की जो करामतें थीं और सवाने हयात थी आपने समाअत फरमाई। और अभी भी हम यहाँ पर ऑफ़िस रूम में बैठे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सैकड़ों साल पुरानी ये इमारत है। तो इसी को जो है अपने अजदाद के तरीक़े पर अमल करते हुए हज़रत ने इसी को अपना ऑफ़िस रूम बनाया हुआ है। दरगाह शरीफ का ये ऑफ़िस रूम है। तो अभी हज़रत से काफ़ी सारी बातें हुई। हज़रत ने काफ़ी सारी जानकारी हज़रत के बारे में हमें दी, हज़रत राजा बागसवार रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। तो नाज़रीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब भी आपको मौका मिले तो इस दरबार में हाज़िर देने की पूरी कोशिश करें। दरगाह शरीफ का एड्रेस और गूगल लोकेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला करीम अपने औलिया किराम के सदक़े से और ख़ुसूसियत के साथ हज़रत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े से हम सभी को और आप सभी को सलामत रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।